بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو جو اتنے روح قبض کرتا ہے، کیا تجھے کسی پر کبھی رحم و ترس بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روح کا قبض کرنا لگایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا رہوں تو کیسے روح قبض کروں گا؟ الغرضیکہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال گزرا کاش کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روح کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک عورت اور اس کا شیر خوار بچہ ہے، ان کی روح کو قبض نہ کیا جائے۔ وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کے تند و تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر مجھے حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیر خوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ اس پر مجھے ترس آیا اور میں نے خیال کیا کہ کاش اس عورت کی روح کو قبض کرنے کا حکم نہ ملا ہوتا تو بہتر تھا۔ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد ابن عاد پر ترس آیا جب اس نے رب کریم تیرے مقابلے جنت تیار کرائی۔ اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کا روح قبض کر لوں۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل جنت تیار کرائی ہے، بڑا مال خرچ کیا ہے، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مرتا۔ رب قدوس نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ تختہ دریا کے کنارے کے پاس پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے بچے کو پکڑ لیا اور پیار و محبت سے پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کی ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانے دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت و دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کرا کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کے روح کو قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں سے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا تھا۔ میں نے اس کے تکبر و غرور کو توڑ دیا ہے۔ مولا ذوالجلال کے اس کلام کو سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کریم، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ غور کیا جائے تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں مقام ترس کے نہیں تھے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بچے کی پرورش کا غم دامن گیر تھا، لیکن حق باری تعالیٰ نے اس کی عظیم تر پرورش کر دی۔ اس طرح بادشاہ پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ترس آیا، لیکن اس کے غرور کو توڑنا ضروری تھا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کر سکیں کہ جو شخص خدا بن بیٹھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، دوسرے لوگ موت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور ہم نے مسخ کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی ہے، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، اور کئی جن ان کے تابع کر دیے جو کام میں جٹے رہتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کی اذن سے، اور جو سرتالی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے، تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وہ جن بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے، بچہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی ہیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ بس جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ تھا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے۔ اس رسوا کن عذاب میں موت حشر اور ارشاد کے فال کے ساتھ ایک منظر کی طرح ہے، جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل فرمایا، اسی طرح ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی اپنی خصوصی عنایات فرمائیں۔ ہم نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی وسیع و عریض مملکت کے دورے پر جاتے تو آپ علیہ السلام کے تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا
اٹھا کر بڑی سرعت سے روانہ ہو جایا کرتی تھی اور وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک سوار سری السیر تیز رفتار گھوڑے پر 1 ماہ میں طے کرتا۔ اسی طرح شام کے وقت بھی ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ حسب منشا اس کو اپنے مصرف میں لائیں۔ ہوا کے علاوہ ہم نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع فرمان کر دیا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا غفلت یا پہلو تہی کرتے۔ سرتاہی کرنے والوں کو آگ سے داغا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا گیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام کا جسم مبارک عصا کے سہاروں جوں کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ علیہ السلام کے حکم سے بڑے تھکن اور مشقت طلب کاموں میں جٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کو کھڑا ہوتے دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ علیہ السلام زندہ و سلامت ہیں، ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا تو حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کا بوجھ وہ عصا نہ سہ سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ نیچے آچے زمین پر آ رہے، تب جنات کو پتہ چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا وہ تو عرصہ سے وفات پا چکا ہے۔ تو اب ان کے دعویٰ کی حقیقت فاش ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو ان جنات کے غیب دانی کے دعویٰ کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعویٰ میں سراسر جھوٹے ہیں۔ جنات کے سر غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور اونگ آ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں۔ یہاں آپ علیہ السلام سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل ترو تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو کجا، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی شدت، گرمی کی تیزی جسم اطہر کو متاثر کیا اور نہ ہی موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہ جلال تو تم دیکھتے رہے، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ موت کی جگہ مقرر ہے جو ہر انسان اور نبی کو آنی ہے۔ بے شک ابو الصیب حشام بن زہرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھا، وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، میں بیٹھ کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کی انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میں نے گھر کے ایک کنارے پڑی کھجور کی چھڑیوں میں حرکت سی سنی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، میں جلدی ہی اس کو قتل کرنے کی طرف لپکا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران نماز ہی اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی حویلی میں ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا وہ گھر تم دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس میں ہمارا ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں حاضر ہو گئے۔ ایک دن دوپہر کو اس جوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر گھر سے ہو آؤں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس جوان نے اپنے ہتھیار لے لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے پر اس نے اپنی زوجہ کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے دیکھا۔ اس کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ میری عدم موجودگی میں گھر سے باہر دروازے میں کھڑے ہو کر میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ اس نے اپنا نیزہ زوجہ کی طرف بڑھا کر اس کا پیٹ چاک کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی زوجہ نے معاملہ کو سمجھتے ہوئے فوراً کہا کہ اپنے نیزہ کو روکیے، گھر کے اندر جا کر دیکھیے مجھے کس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ جب اس جوان نے اندر جا کر دیکھا تو اس کو ایک بہت بڑا سانپ بستر پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا نیزہ بڑھاتے ہوئے سانپ میں گاڑ دیا، پھر باہر نکل کر نیزہ کو حویلی میں گاڑ دیا۔ سانپ تڑپتے ہوئے جوان پر گرا اور جوان کو ڈس لیا۔ سانپ نیزہ کے زخموں سے تڑپ رہا تھا اور جوان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس کی موت پہلے آئے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس جوان کی زندگی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے ساتھی کی مغفرت
مغفرت کی دعا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کئی جنوں نے ایمان قبول کر لیا ہے جو سانپوں کی شکل میں تمہیں نظر آئیں گے، تو تم ان کو دیکھ کر ان کو 3 دنوں کی اجازت دو، اگر پھر بھی زہر ہوں تو قتل کر دو کہ وہ شیطان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔